کون سے 3 کام ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا ہے کب وقت ہو میں وہ بھی نماز پڑھوں۔ الوضوء علی السبرات، اسباغ الوضوء علی السبرات، سخت سردی ہے، ٹھٹر رہا ہے لیکن وضو پورا ہی کرتا ہے، کہتا نہیں میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ ونقل الاقدام الى المساجد، پیدل چل کے جو مسجد جاتا ہے اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بناتے ہیں، اور انعام دیکھیے گا، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے 10 نیکیاں، اور جب مسجد میں جاتا ہے وضو کر کے گیا ہے واپس آئے گا تو اتنا ثواب ملے گا جتنا حاجی حج کر کے آئے۔ اور اگر نیت بھی لے کے جائے کہ میں نے نیک مجلس میں بیٹھنا ہے، وہاں کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یہ اگر نیت بن جائے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے مکمل حج کا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اس کی نیت ہی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا نہیں پہنچ پایا، پہلے سے نماز کھڑی ہو گئی جو اسے فکر لاحق ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کا اجر اتنا لکھتے ہیں جتنے مسجد میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا۔ گھر سے وضو کر کے آئے۔ کون سے 3 کام ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاة باللیل والناس نیام، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ آج مسلمانوں کو یہ آسان کام بھی پسند نہیں ہے، دھکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھانا نہ کھا لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کا ثواب وہ لے سکتا ہے جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا۔ سلام کو عام کرنا کتنا آسان ہے، السلام علیکم۔ زبان اس قدر بانج ہو جاتی ہے کہ کوئی سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب دینے کے لیے اور رات کی تہجد آپ عشاء کے بعد بھی رکھتے پڑھ کے سو سکتے ہیں، رات بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے بھی 12-1 بج جاتے ہیں، اس وقت پڑھ کے سو جائیں، صبح اللہ توفیق دے اس وقت پڑھ لیں، نیت ہی کر کے سو جائیں۔ رات کو پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 11 کی بجائے 12 رکھتے پڑھ لے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تہجد کا اجر اسے بھی مل جائے۔ پڑھی صبح ہے ثواب تہجد کا۔